اعتکاف. جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل نے میری امت کے بارے میں مجھ پر جو انعام فرمایا میں اس کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گیا. وہ انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے بیان کے لیے حاضر ہیں، اچھی نیت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. لہذا آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے آج اسلام آباد فیضان مدینہ کے بیان کو براہ راست مدنی چینل پہ دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے، آپ بھی اچھی نیتیں حسب حال حسب موقع کر لیجئے. اور ابھی ہم نے جو درود پاک کی فضیلت پر روایت سنی، اس میں اپنے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ پیار، ہمارا درود پڑھنا، اس پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں، اس انعام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا. نعمتیں ہمیں ملیں، برکتیں ہمیں ملیں، جزائیں ہمیں ملیں، نیکیاں ہمیں ملیں، مغفرت ہمیں ملے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو خوشی حاصل ہو رہی ہے. کتنا پیار اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں. اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری کا انداز بھی ہمارے سامنے آیا. اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور حضرت سیدنا علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اطاعت و عبادت سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اپنے بدن پر غور کریں، کتنی نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں. زندگی میں ہم غور کریں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور آزادی بھی ایک نعمت ہے، وطن سے محبت اپنی جگہ. لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے ہی نادان ایسے ہیں کہ جو آزادی کی اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے کام کرتے، صحت کی قدر کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کے کام کرتے ہیں. اللہ نے اعضاء عطا کیے، اعضاء کی سلامتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کی باتیں کرتے، اس کی ناشکری کے کام کرتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے تحت تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس آیت سے مراد یہ کہ اگر تم اطاعت و عبادت سے، اطاعت اور عبادت سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نعمتیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وحشی جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں، انہیں شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو، شکر ادا نہیں کی جاتا، شکر ادا نہیں کیا جاتا تو یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ کفران نعمت نعمتوں کے چھن جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بلعام بن باعورہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا کی، بنی اسرائیل کا وہ مستجاب الدعوات ولی، بنی اسرائیل کا وہ شخص جو زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، وہ شخص جس کے بیان کو، واز کو سننے کے لیے 12 ہزار لوگ جمع ہو جاتے، وہ بلعام بن باعورہ جو مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعا قبول ہوتی تھی، اتنا بلند مرتبے پر پہنچا ہوا ولی، لیکن اس کی معرفت چھن گئی، ایمان برباد ہو گیا، نعمتیں سے چلی گئیں۔ کسی نے عرض کیا مولا تو نے بلعام بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا کی پھر سب کچھ چھن گیا اس سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے کبھی میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تھا۔ جو نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے تو نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ اطاعت و عبادت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کیا نیا سال شروع ہو یا کوئی بھی شادی بیاہ کا موقع ہے یا کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت کا سلسلہ ہو یا کسی قسم کی کوئی نوکری ملے، کسی نے مکان بنایا، کسی نے کوئی نئی دکان بنائی، نئی پراپرٹی ملی، شادی ہوئی، دیگر کوئی بھی معاملات زندگی ہیں، ہمارا انداز آج کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی بجائے شیطانی باجے بجا رہے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں میں کھو گیا، گانے گا کے، باجے بجا کے، شرابیں پی کے، کیا کہتے ہیں؟ وی ہیو ٹو انجوائے آور لائف، وی ہیو ٹو سیلیبریٹ، ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ارے کیا جشن آزادی کو ایسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ موٹر سائیکل کی بنسری نکال کے، سائلنسر کی بنسری نکال کے کیا تم ایسے سیلیبریٹ کرو گے؟ کیا باجے بجا کے اللہ کی ناراضی کا کام کر کے سیلیبریٹ کرو گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے سیلیبریٹ کرو گے؟ سیلیبریشن کا، نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب بدر کے میدان میں فتح کی خبر ملی، کفار کے بڑے بڑے سرداروں کا جہنم واصل ہونا سنا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ نعمتیں ملیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور نعمتوں کی قدر کی جائے، اور نعمت پر شکر ادا کرنے والوں کی تو کیا ہی شان ہوتی ہے۔ اب شکر کے طریقے مختلف ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 4 جلد کے صفحہ 103 پر یہ شکر کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے۔ ایوری پارٹ آف دا باڈی، مطلب جسم کے ہر حصے نے شکر ادا کرنا ہے، تو دل کا شکر، نیکی اور خیر کا ارادہ کیا جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو اللہ تعالی کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ یہ ہے نعمتوں کا شکر، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے ان نعمتوں کو، اللہ کی عبادت میں ان نعمتوں کو یوز کیا جائے۔
حتیٰ کہ آنکھ کا شکر، امام غزالی فرماتے ہیں حتیٰ کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا، اب سنیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا محمد بن ہانی اپنے کسی دوست کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، ابو حازم، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو. اس نے عرض کی، کانوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو اسے یاد کر لو اور اگر بری بات سنو تو پوشیدہ رکھو. اس نے عرض کی، ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان سے ایسی چیز حاصل نہ کرو جو ان کے لیے جائز نہیں اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اس کو نہ روکو. اس نے عرض کی، پیٹ کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کے نچلے حصے میں کھانا ہو جبکہ اوپری حصہ علم سے لبریز ہو. اس نے عرض کی، شرمگاہ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا، پارہ 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5، 6، 7، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا چاہے کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اس نے کہا، پاؤں کا شکر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی ایسے زندہ کو دیکھو جس پر تمہیں رشک ہو تو ان پاؤں سے اس شخص جیسے عمل کرو، یعنی نیک عمل کرو، اور اگر کسی ایسے مردہ کو دیکھو جس سے تم بیزار ہو تو ان پاؤں کو اس شخص جیسے عمل سے روک لو، یعنی برائی کی طرف قدم اٹھاؤ. اس طرح تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. اور جس نے صرف زبانی شکر کیا، بقیہ اعضاء سے شکر نہ کیا، تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک کپڑا ہو اور وہ اس کا ایک کنارہ پکڑ لے لیکن پہنے نہیں، تو وہ کپڑا اسے گرمی، سردی، برف اور بارش سے بچنے کا فائدہ نہ دے گا. جو زبانی شکر کر رہا ہے، کپڑا پکڑ لیا ہے، وہ پہن نہیں رہا، گرمی سے بچے گا، سردی سے بچے گا، بارش سے بچے گا، برف سے بچے گا، یعنی جو کپڑے کا کنارہ پکڑ کر بیٹھا ہے اسے پہن نہیں رہا. اب یہ زبانی شکر ادا کرنے والا جو عملی طور پر اعضاء سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جو کپڑے کا کنارہ پکڑ کے تو بیٹھا ہے اسے پہنتا نہیں ہے. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کر رہے ہیں. اولاد اللہ نے عطا کی، اس اولاد کو اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں لگایا. اللہ نے زندگی، صحت عطا کی، یا ان اعضاء کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگایا. اللہ نے وطن کی نعمت عطا کی، اس آزادی کی ہم نے قدر کی. کن مقاصد کے تحت آزادی حاصل کی گئی؟
دن جو ہے وہ سوچوں کے تحت کس مقصد کے لیے وطن حاصل کیا گیا، آج اس کو بھلا کر ہم جو گانے گا کے باجے بجا کے بے حیائی کے کام کر کے ہمارا نوجوان سمجھتا کہ میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں. ارے کیا قدر کی اس وطن کی، کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا؟ اتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی، معدنیات عطا کی، اتنی نعمتوں سے نوازا. زمین سونا اگلتی ہے، محاورتاً کہا جائے تو یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے. کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، چاروں قسم کے موسم عطا کیے، طرح طرح کی معدنیات سے نوازا، طرح طرح کی جو ہے وہ زمینی خزانوں سے، طرح طرح کے زمینی خزانوں سے اللہ نے نوازا. لیکن آج اس کی قدر کرنے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے آزادی کا دن منایا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے کہ ہم بہت فخر کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے سے کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی، تکلیفیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی، مصیبتیں ہیں کہ بڑھتی چلی نہ جا رہی، اور بجائے شکر ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کے کام کرتے، اور پھر اپنی حالت پر غور کرنے کی بجائے قصور اس مٹی کا، اس وطن کا، اس زمین کا نکالنے لگ جاتے. اس وطن کا قصور ہے، ملک کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. حالت پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. ہم حالتوں پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کی قدر کرنے کی بجائے ناقدری کے کام کیے. تفسیر صراط الجنان میں 5ویں جلد میں ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے شکر کے حوالے سے. کیونکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے. یہاں ایک مدنی پھول یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے. اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے. یہ مقام صدیقوں کا ہے. اتنا مقام ہو جائے کہ نعمت دینے والے کی محبت اتنی غالب ہو جائے، اس مالک نے نعمتیں عطا کی ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی بھی حالت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے عدد نعمتوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے یا کوئی نعمت چلی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی دوسری لا تعداد نعمتیں تو موجود ہوتی ہیں. لہذا عقل مند وہی ہے جیسے لمحات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے اور رضائے الہی کی خاطر اسے برداشت کرے. ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا بھی باعث رحمت ہے. ایک حدیث پاک میں ہے 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا، اور جس میں نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھے گا نہ ہی صابر. وہ 2 خصلتیں یہ ہیں، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور اللہ نے اسے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے. اور نمبر 2، جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ نہ اسے صابر لکھتا ہے نہ ہی شاکر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو
تو یہ کلمہ اللہ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کتنا پسند فرماتا ہے حمد کرنے والے کو جو نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ کہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر یہ کلمہ ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی, پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور کس حسین انداز میں ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم مرتبے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائے, جبکہ دینی معاملات میں اپنے سے بڑے مرتبے والے کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرے. اور پھر نعمت کو محفوظ رکھنے کا وظیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے. یعنی کریم آقا چاہتے کہ ہمارے پاس نعمتیں باقی رہیں, ہمیں نعمتیں نصیب ہو, ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو, ہماری نعمتیں باقی رہیں. ہمیں نعمت کے باقی رہنے کا وظیفہ بتا رہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے علاوہ آزاد ملک اور وطن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں اور والدین سمیت آرام و سکون سے ایام زندگی بسر کرتا ہے. آزادی کی قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کی زندگی میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی ہوں اور ظلم و ستم برداشت کیے ہوں. یقیناً ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا جس کا یوم آزادی یعنی 14 اگست کو ہر سال پاکستان میں ہم خوب جوش و جذبے کے ساتھ اپنا جشن آزادی مناتے ہیں. مگر کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دن کو منانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم دیگر فضولیات سے بچ کر صحیح معنوں میں اللہ عز و جل کی اس نعمت یعنی اپنے ملک پاکستان ملنے کا کما حقو شکر ادا کر سکتے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے چند مدنی پھول یہاں پر عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی اس نعمت وطن عزیز کے ملنے پر شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کریں اور اس میں رہتے ہوئے رب کریم کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں. مطلب سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے ہوئے اس میں زندگی گزاریں. کیونکہ حضرت سیدنا زیاد بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے نعمت پانے والے پر اللہ عز و جل کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے نافرمانی کا مرتکب نہ ہو. نعمت ملی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرے. یہ زمین اللہ نے عطا کی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے وطن عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے, نافرمانی کے کام نہ کرے, بے حیائی کے کام نہ کرے. ارے شرابیں پی کر کس کو راضی کرنے کا کام ہے یہ؟ شراب سے کون راضی ہوتا ہے؟ بدکاری سے کون راضی ہوتا ہے؟ جوئے سے کون راضی ہوتا ہے؟ ایک کامن سینس رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ شراب اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. شراب سے شیطان خوش, جوئے سے شیطان خوش, سود یہ اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. ناچ گانا اللہ رسول کو ناپسند ہے. یہ موسیقی بجا بجا کے ہم کہتے ہیں وی ہیو ٹو سیلیبریٹ. ارے سیلیبریشن ایسے کیا ہوتی ہے؟
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اور انوینشن آف میوزیکل انسٹرومنٹس، اس کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے. ہسٹری کیا ہے؟ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی ایجاد کیسے ہوئی، آلات موسیقی کیسے بنے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک آواز کی کشش اتنی تھی کہ چلتا پانی رک جاتا تھا، اٹھتے پرندے رک جاتے تھے، پہاڑ مسخر ہو گئے ان کے ساتھ، روتے بچے رونا بھول جاتے تھے، کھانا پینا بھول جاتے تھے. ان کی آواز میں ایسی کشش تھی، لوگ کھچے چلے جاتے تھے. اور شیطان جل بن گیا، اور اس بدبخت شیطان نے جو ہے وہ بانسری اور تنبورا یہ بنا کے بجوایا. اور پھر کچھ لوگ ابھی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اجتماع کو توڑنے کے لیے شیطان نے محفل موسیقی کا اہتمام کیا. اور یوں جو ہے وہ کچھ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. اب وہ محفل موسیقی میں کچھ لوگ جانے لگ گئے اور کچھ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے. یہ تھا محفل موسیقی کی ایجاد، یہ تھی محفل موسیقی کی انسٹرومنٹ آف میوزک، ان کی ایجاد. غور کریں کہ آلات موسیقی سے اللہ راضی ہے یا شیطان؟ ناچ گانے سے اللہ راضی ہوگا یا شیطان راضی ہوگا؟ کیونکہ عموماً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ یوم آزادی کے موقع پر بھی اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتے، خوب بے حیائی کا بازار کرم کرتے اور لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے کریم رب کو ناراض کرنے کے اسباب خود ہی پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جن قوموں نے عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کی، وہ بربادی کے گڑھے میں گرتی چلی گئیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرات الجنان کی جلد 4 کے صفحہ 27 پر کچھ یوں ہے: قدرت کا یہ قانون ہے. سنیں تفسیر قرآن کے اندر لکھا ہے، قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی. گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے. یہاں یہ بات یاد رہے، یہ قدرت کا یہ قانون صرف غیر مسلم قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلے تو اللہ عز و جل ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر حکومت رہیں اور غیر مسلم مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے. اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور غیر مسلموں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ارے ہم تو وہ لوگ تھے کہ دریا میں گھوڑے ڈالتے تو دریا رستہ چھوڑ دیتا تھا. ہم تو وہ لوگ تھے کہ پہاڑ اطاعت کرتے تھے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کا ایک خط دریا نیل اس کی اطاعت کرتے ہوئے چلتا نظر آئے. ہم تو وہ لوگ تھے
جنگل کے درندے ڈرتے تھے. حضرت سفینہ پر جنگل کے شیر نے حملہ کیا. اب ایک ٹیلے پر چڑھے, جب شیر قریب آیا فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے جنگل کے بادشاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں. شیر آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا, وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا آپ کے ساتھ چلنے لگا. آج ہم نے بے عملیوں کے ذریعے اللہ کی ناراضی کے کام کر کر کے آج ہم نے اپنے انداز کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو چیک نہیں کیا. بے حیائی کو اپنا رائٹ سمجھنے لگے میرے نوجوان. کہتے ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے. جس رب نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ جس رب نے یہ آنکھیں عطا کی, یہ ہاتھ عطا کی, یہ زبان عطا کی, اعضاء عطا کی, یہ بدن عطا کیا, زمین عطا کی, وطن عطا کیا, کیا اس رب کے حقوق نہیں ہے؟ جو جی میں آئے گا کرو گے. کسی بھی اسٹیٹ کے, کسی بھی ریاست کے اصول, ضوابط اور قوانین نہیں ہوتے. اس مالک الملک نے, کائنات کا جو مالک ہے, بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے, اس بادشاہ حقیقی کے رائٹس, اس کے حقوق, اس کے حکامات, کیا اس کی کوئی حیثیت نہ رہی ہماری سوچوں میں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیاں اپنے انداز میں منائیں گے. ارے تمہیں دوستوں کی خوشی عزیز ہے, تمہیں دنیا دار کی خوشی عزیز ہے, مدینے کے تاجدار کی خوشی عزیز نہیں رہی. کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے شادی کو, فنکشن کو, یا جو بھی موقع آتا ہے زندگی میں. انداز مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے کہ آپ نعمت کے شکر پر سجدہ ادا کرتے ہیں, اور آج ہم بعض نادان لوگ گانے بجانے میں بے باک نظر آتے, حیا کا پردہ چاک کر کے خوب ناچتے, گناہوں بری محفلیں سجاتے, حقوق العباد کو پامال کرتے, سڑکوں کو بلاک کر کے. لڑکے اور بے پردہ لڑکیاں بھنگڑے ڈالنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے, اور اس طرح کی ادم بازی کرتے, بعضوں کی اچانک موت بھی آ جاتی ہے. ارے یہ ون ویلنگ کرنے سے کیا تم جشن آزادی منا رہے ہو کہ اس لیے وطن حاصل کیا تھا؟ ون ویلنگ کر کے کس بات کی سیلیبریشن کر رہے ہو؟ لڑکے لڑکیاں ناچتے, بازاروں گلیوں میں بے پردگی کرتے, ارے کس بات کی آزادی کا جشن منا رہے؟ یہ آزادی حاصل کرنی تھی کہ تم گناہ کرتے, بے حیائیاں کرتے, اللہ کی نافرمانیاں کرتے. نعمت کا شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اس نعمت کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, بعض اوباش قسم کے نوجوان فائرنگ کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, کہتے جی ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. کیا جشن آزادی منانے کا یہ انداز درست ہے؟ ہوائی فائرنگ میں کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. جب ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو دوست یار ہلہ گلا کرتے ہیں. اب بعض اوقات کسی کو فائر لگ جاتا ہے, بعض انجانی گولی کی کسی گھر میں کسی کی کھڑکی میں جا کے لگ جاتی ہے, پھر خوف و ہراس پھیلتا ہے, کئی مریضوں کے آرام میں خلل آتا ہے, کئی سونے والوں کی نیند میں خلل آتا ہے, کتنے مسلمانوں کی دل آزاری کا کام ہوتا ہے. سڑکیں بلاک کر دیتے, روڈ بلاک کر دیتے, ہوائی فائرنگیں کرتے, اور جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیاں چلاتے, دوڑاتے, کئی شرابیں پی پی کر چلاتے, کہتے جی ہم جشن منا رہے ہیں. افسوس. اور بعض تفریحی مقامات کا رخ کرتے, مردہ عورتوں مردوں کے ساتھ مخلوط, وہاں پر بدنگاہی کی سیر ہو رہی ہے, آنکھوں کو حرام سے پر کرتے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, المرأۃ عورۃ فاذا خرجت اشترفها الشیطان. فرمایا عورت
المرأۃ عورتن، عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. تو بے پردگی والے فنکشن میں جانا، بے پردگی والی تفریح گاہوں میں لے کر اپنے بچوں کے بہانے بھی کہیں چلے جاتے. نہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نافرمانی والے کام جہاں ہو رہے ہو وہاں جانے سے بچو. اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچاؤ. اور بعض نادان ایسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے. وہ نیو ایئر آتا ہمارے اسلام آباد میں تو نیو ایئر نائٹ آ جائے، رات 12 بجے اس قدر سڑکوں پہ ادھم بازی، اس قدر میوزک، اس قدر شراب، اس قدر ناچ کہ سن سن کر حیرت ہوتی ہے. یار یہ بھی ہو گیا ہمارے دور میں، یہ کچھ ہو رہا ہے. اور جشن آزادی کے موقع پر بھی کئی کہتے ہیں جناب ہم سیلیبریٹ کریں گے، شرابیں پیتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے. مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں. میرے پروردگار نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اس کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا. اسلام میں شراب نوشی کو اس کے نقصانات کی وجہ سے پہلے ہی حرام قرار دے دیا گیا، اور آج کئی ممالک کے اندر اس کے مضر جو ہے وہ نقصانات جو ہیں، اس کے شراب کے نقصانات جو ہیں، صحت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ، ان کی وجہ سے شراب کو منع کیا جا رہا ہے. اسلام نے پہلے سے اس کو منع کر دیا. یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اس آزادی کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم نے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے کام کرنے ہیں. ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی اطاعت اور عبادت کا کام کرنا ہے. نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کریں، خود برائی سے بچیں، اپنے وطن کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے وطن کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں. ظاہری آلودگی سے بچائیں، باطنی آلودگی سے بچائیں. شراب نہیں ہو، سود نہ ہو، رشوتوں کا لین دین نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں جناب اتنا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہ میرے کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں. ایک ندی کے اندر، پانی کے تالاب کے اندر چھوٹی سی کنکر بھی ڈالی جائے نا تو اس کی ویوز، لہریں کچھ دور تک تو پھیلتی ہیں. چھوٹی سی کنکر بھی اتنے بڑے پانی میں جب اپنا اثر رکھتی ہے، جب ہوا جو رات ہونے لگتی ہے نا، ہوا تیز چلی، سورج ڈوبا، اندھیرا چھانے لگا، اب سورج جا رہا ہے، اندھیرے نے کہا کہ اب میرا ہی راج ہوگا. تو اس تیز ہوا میں جو چراغ کی لو ہلتی ہے اور یہ جلتا بجھتا کمزور سا چراغ یہ ہمت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں سورج کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے حصے کی روشنی دے جاؤں. جتنی میرے اندر ہمت اور جان ہے میں اتنی روشنی تو دے جاؤں گا. اور یہ چراغ یہ اندھیرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور اس طرح کے 10 12 15 20 چراغ ایک محلے میں جل اٹھیں تو علاقہ جگمگ جگمگ کرنے نہیں لگ جائے گا. بے حیائی، شراب، برائی، کرپشن، طرح طرح کی برائی کے اندھیرے نے ایک چیلنج دیا ہے. کون ہے؟ اور زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہم نے مانگا رب سے، اے مولا میری زندگی شمع کی صورت ہو. شمع نے ریوارڈ پر نظر نہیں رکھنی ہوتی. شمع کو اس بات کی نہیں فکر کہ مجھے شاباش ملے یا نہ ملے، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. شمع خود جل جاتی ہے
مگر لوگوں کو روشنی دے جاتی ہے. ارے شمع کی طرح جیو نا. شاباش واہ واہ بلے بلے کے لیے نہیں. مسلمانوں کو، مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والے کام کرو. اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے، اچھے بیہیویئر کے ذریعے، اچھے ایٹیچیوڈ کے ذریعے ہم سارے سنتوں کے پیکر ہو جائے، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے، ہمارا معاشرہ سنت اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو ہم نے اس سال جشن آزادی گانے باجے، ڈانس، شراب، بدکاری، موٹر سائیکل کی ون ویلنگ، سائلنسر کی بنسری نکال کے یا ادم بازی کر کے، ناچ گانا، بے حیائی بدنگاہی کر کے نہیں منانا، بلکہ ہم نے جشن آزادی کو سیلیبریٹ انشاءاللہ سجدہ شکر کے ساتھ کرنا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کر کے سجدہ شکر ادا کرے. مدنی قافلوں میں سفر کرے، وہاں نفل شکرانے کی ادا کرے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس وطن کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں. ان لوگوں سے پوچھے جو وطن سے دور ہیں، طرح طرح کی مشقتوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں. ارے مادر وطن اسے یوں ہی نہیں کہا جاتا. مادر ماں کو کہتے ہیں. مادر وطن ماں کی مامتا کی گود کی طرح ہوتی ہے اپنی زمین. اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سوچ پر اپنے آپ کو مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانی اور ناشکری کے کاموں سے اللہ میں محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ